بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت ایک انگریز حسینہ احمد زبیری کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ زبیری نے ایک ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ایک جاسوس نے کہا، وہ دیکھو، اس نے چائے، کافی یا سافٹ ڈرنک کا آرڈر دیا ہے، ہماری بات بن سکے گی۔ دوسرے ساتھی نے اسی ویٹر کو بلا کر ایک گلاس پانی اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ احمد زبیری کے بارے میں وہ کمزور سا شبہ کر کے رہ گئے تھے، جبکہ شبہ درست تھا۔ احمد زبیری نے ان کے خیالات پڑھنے کے بعد اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کو ان دونوں کے اندر پہنچا دیا تھا۔ ویٹر ان کے سامنے 2 گلاس پانی اور 2 کپ کافی رکھ کر چلا گیا۔ ایک نے شیشی کھول کر 6 گولیاں نکالی۔ انہیں اپنے ساتھی کو دیتے ہوئے کہا، پہلے ہمیں آزمانا چاہیے کہ گولیاں اثر رکھتی بھی ہیں یا نہیں۔ یہ دیکھو، میں 6 گولیاں نگل رہا ہوں، تم بھی ایسا ہی کرو۔ وہ دونوں ایک ایک گلاس اٹھا کر پانی کے ساتھ ایک ایک گولی نگلنے لگے۔ اس طرح انہوں نے 6 گولیاں حلق سے نیچے اتار لیں، پھر کافی پینے لگے۔ ایک نے کہا، گولیوں نے اثر نہیں کیا ہے، 6 گولیوں میں آدمی مر سکتا ہے، ہمیں تو نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ خواب اور گولیاں گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد اثر دکھاتی ہیں۔ 6 گولیوں کا اثر جلدی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کی طرح یہاں بھی نقلی دوائیں ملتی ہیں۔ یہ چین ہے، یہاں کوئی نقلی سامان نہیں ملتا ہے۔ چلو اور ایک ایک گولی کھا کر آزماتے ہیں۔ شیشی کھول کر مزید ایک ایک گولی نکالی۔ انہوں نے کافی کے ساتھ گولیاں نگل لیں۔ ادھر وہ انگریز عورت اور احمد زبیری ایک دوسرے سے متعارف ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا اس کا نام جوزفین ہے اور وہ برطانیہ سے آئی ہے۔ زبیری نے پوچھا، کیا تنہا آئی ہو؟ ہاں، تنہا آئی ہوں اور تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے 43 برس گزار چکی ہوں، مگر اب تک شادی نہیں کی ہے۔ کیا مرد ذات سے نفرت ہے؟ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، دوستی کرتی ہوں، صرف دوستی۔ کسی کو اپنا ہاتھ پکڑنے کا موقع نہیں دیتی۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے چونک کر زبیری کو دیکھا، پھر ناراضگی سے کہا، مجھے گفتگو کا یہ انداز پسند نہیں ہے۔ تم کسی ثبوت کے بغیر مجھے جھوٹی کہہ رہے ہو۔ میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیسا ثبوت؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے، تم نے اب تک کتنے ہی لوگوں کو ہاتھ پکڑنے کا موقع دیا ہے۔ تم جس سے بھی ملتی ہو، مصافحہ کرتی ہو، کیا ایسے وقت لوگ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں؟ کیا تم انہیں ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، تم بہت زندہ دل ہو اور تم بہت بڑی دل والی ہو۔ وہ کیسے؟ جو بھی تمہیں پسند آئے اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی ہو، نہ دن دیکھتی ہو نہ رات۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں ایسا مذاق پسند نہیں کرتی۔ بے شک مذاق پسند نہیں کرتی ہو، بڑی سنجیدگی سے اپنی ضرورت کے وقت بلاتی ہو۔ یو شٹ اپ! کیا تم نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھنا ضروری نہیں ہے، عقل کہتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تم ہوٹل کے کسی ملازم کو بلا کر ضرورت کے مطابق آرڈر دیتی ہو، دن ہو یا رات۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پھر مسرت سے کہا، تم بہت شریر ہو۔ تمہاری ایک بات کے 2 معنی ہوتے ہیں اور میں ایک ہی معنی میں الجھ کر رہ جاتی ہوں۔ تمہاری حرکتیں بھی الجھا دیتی ہیں۔ میری کس حرکت نے تمہیں الجھایا ہے؟ تم تنہا بیٹھ کر ایک ہی طرف تکتے رہتے ہو۔ کیا خیال خانی کرتے ہو؟ ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ ٹیلی پیتھی! یہ علم سیکھنے کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی، مگر افسوس پھر بھی نہ سیکھ سکا۔ تم نے کون سی بڑی قربانی دی ہے؟ اپنی ان 2 آنکھوں کو قربان کیا ہے۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے شمع کی لو کو دن رات تکتا رہا۔ میرے بزرگ مجھے منع کرتے رہے، لیکن میں 2 برس تک شمع کی لو کو دیکھتے دیکھتے اندھا ہو گیا۔ تم اندھے ہو گئے، مگر تم تو دیکھ رہے ہو۔ یہ میری اپنی آنکھیں نہیں ہیں، کسی مرنے والے نے عطیے کے طور پر دی تھی۔ خدا اسے غارت کرے، آمین بولو۔ ارے، جس نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں اپنی آنکھوں کی روشنی دی، اسے تم بد دعا دے رہے ہو۔ وہ اسی قابل ہے، تم نہیں جانتی، وہ پکا بدماش تھا۔ مجھے گندے گندے خواب آتے ہیں، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ خواب آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے، خواب دیکھتے وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر میری آنکھیں بند نہیں رہتی۔ میں اس عطیہ دینے والے کی ان کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم کیا دیکھتے رہتے ہو؟ یہی کہ مرد پورے لباس میں نظر آتے ہیں، عورتوں کا لباس نظر نہیں آتا۔ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ تمہارا لباس نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ فوراً ہی سمٹ گئی، اپنے سینے پر ہاتھوں کی کینچی بنا کر بولی، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میرے بدن پر لباس ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر اس مرنے والے بدماش کی آنکھیں لباس نہیں دیکھ رہی ہیں، مجھ جیسے شریف آدمی کو بدماش بنا رہی ہیں۔ دیکھو، تم پہلے بھی مذاق کر رہے تھے، اب بھی مذاق کر رہے ہو۔ میں اپنی سچائی کا ثبوت دے رہا ہوں۔ تمہاری ٹھوڑی کے نیچے، ریبان کے اندر، جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہاں ایک سرخ رنگ کا تل ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ زبیری اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر چکا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے آستین والا بلاؤز وغیرہ پہنا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہاں۔ پھر تو بازو آستین میں چھپا ہوا ہے، لیکن تمہارے بازو پر ایک مندمل زخم کا نشان نظر آ رہا ہے۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، او گارڈ، میں جا رہی ہوں، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔
وہ اٹھنے لگی۔ زبیری اس کا بازو پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا، ایک بات اور سن لو، تم 43 برس کی بوڑھی نہیں ہو، میرے اندازے کے مطابق 20 برس کی ہو، اوپر سے بوڑھی کے بیس میں رہتی ہو، اندر کا حال میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ دوسری طرف گھوم کر بیٹھ گئی۔ زبیری نے کہا، اسی طرح بیٹھی رہو، اٹھ کر جاؤ گی تو اوپر سے نیچے تک نظر آتی رہو گی۔ وہ بڑی مشکل میں پڑ گئی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ اپنی نمائش کرتی ہوئی جا سکتی تھی، نہ زبیری کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ صوفے پر کھسک کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ شرماتی ہوئی بولی، دور رہو پلیز، میرے قریب نہ ہو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہوں، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سیدھی سی بات ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، تم بہت اچھے ہو، پلیز آنکھیں بند کر لو۔ تم اس مرنے والے بدماش کی آنکھوں سے آئندہ محفوظ رہنا چاہتی ہو؟ ہاں محفوظ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اپنے لباس کے اوپر کاغذ کا لباس پہن لو گی تو مجھے بے لباس نظر نہیں آؤ گی۔ واقعی کیا تمہیں کاغذ کے آر پار نظر نہیں آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آتا۔ میں ابھی کمرے میں جا کر پرانے اخبارات، سوئی اور داغا منگوا کر لباس تیار کروں گی۔ میں آنکھیں بند کر چکا ہوں، تم چلی جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا، زبیری آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ لفٹ کے ذریعے 5th فلور کے ایک کمرے میں جا رہی تھی۔ اسی وقت اس کے دماغ میں ایک اجنبی سوچ کی لہریں ابھریں۔ اس اجنبی نے کہا، ہیلو جوزفین۔ وہ حیرانی سے اپنا سر تھام کر بولی، کون ہے؟ میرے اندر کون بول رہا ہے؟ میں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ تم کیا معلوم کر چکے ہو؟ یہی کہ تم بھی ہماری طرح یہاں جاسوسی کرنے اور یہاں کے اہم راز معلوم کرنے آئی ہو۔ تمہارے اور ہمارے مقاصد ایک ہیں۔ جب تم اہم معاملات سے نمٹنا چاہو گی یا اہم مسائل درپیش ہوں گے تو میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی تمہارے کام آئیں گے۔ وہ لفٹ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، پریشان ہو کر بولی، تمہارا شکریہ، میں تم سے تعاون چاہوں گی لیکن میرے دماغ میں نہ آؤ۔ کیوں نہ آؤں؟ ہم تو تمہارے دوست ہیں۔ ہاں مگر کسی لڑکی کے دماغ میں آ کر اس کے چور خیالات پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، تمہارا نام جوزفین نہیں ماریا ہے، تم بوڑھی نہیں جوان ہو، تمہارا دل پہلی بار ایک جوان پر مائل ہو رہا ہے اور وہ جوان ہے احمد زبیری۔ ماریا کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پریشان ہو کر بولی، ابھی تم نے میرے دل کا حال پڑھا ہے، آئندہ میں یہاں کا کوئی راز حاصل کروں گی تو تم اس راز تک بھی پہنچ جاؤ گے، مگر جو راز تم حاصل کرو گے وہ مجھے کبھی نہیں بتاؤ گے۔ ہم تمہیں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ یہاں تم پر مصیبت آئے گی اور تم فرار ہونا چاہو گی تو ہم تمہیں اس ملک سے باہر پہنچا دیں گے۔ میں اپنے حالات سے نمٹنا جانتی ہوں، پلیز آئندہ میرے دماغ میں نہ آنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آؤں گا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بائی دا وے، احمد زبیری بڑا دلچسپ جوان ہے، اسے مردوں کا لباس دکھائی دیتا ہے، عورتوں کے بدن پر لباس دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ یقین کرنے کی بات ہے؟ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے میری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دماغ میں رہ کر زبیری کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسا تو میں بھی تمہارے خیالات پڑھ کر بتا سکتا ہوں، تمہارے بدن میں کہاں تل ہے اور کہاں زخم کا نشان ہے۔ پلیز ایسی بے شرمی کی باتیں نہ کرو، میرے دماغ سے جاؤ۔ جا رہا ہوں لیکن تمہارے دماغ میں آتا جاتا رہوں گا اور زبیری کی اصلیت معلوم کرنے کی کوششیں کرتا رہوں گا۔ اوکے بائے۔ ماریا کے اندر خاموشی چھا گئی۔ اس نے آواز دی، ہیلو، تم خاموش ہو یا جا چکے ہو؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، اس کی موجودگی یا عدم موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں کیا کروں؟ وہ آئندہ چپ چاپ آ کر میرے خیالات پڑھتا رہے گا اور میں ایسے وقت بے خبر رہوں گی۔ میں نے غلطی کی، کبھی یوگا کی مشقیں نہیں کی، اب کروں گی۔ دوسروں کو اپنے دماغ میں آنے سے روکنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ زبیری ماریا کے دماغ سے نکل آیا۔ کاؤنٹر کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں خوابوں اور گولیاں نگلنے والے دو اسٹریچر پر پڑے تھے، انہیں اٹھا کر باہر کھڑی ہوئی ایمبولینس میں پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک سراغ رساں نے زبیری کے دماغ میں آ کر کہا، سر ان دونوں کا تعلق UK سے ہے۔ یورپ کے ممالک کے تمام سراغ رسانوں سے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے دماغوں میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ زبیری نے کہا، ماریا بھی نہیں چاہتی کہ اس کے دماغ میں کوئی آئے۔ تم اس کے دماغ میں خاموشی سے جاؤ، اسے گہری نیند سلاؤ، پھر ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کرو اور اس کے ذہن میں یہ نقش کرو کہ میں تمہارا لب و لہجہ اختیار کر کے دماغ میں آؤں تو وہ سانس نہ روکے۔ باقی تمام پرائی سوچ کی لہروں کے لیے اس کا دماغ لاک رہے گا۔ وہ سراغ رسان زبیری کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے چلا گیا۔ 3J نے بڑا عروج حاصل کیا تھا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں وہ تینوں ناقابل گرفت اور ناقابل شکست بن گئے تھے۔ ان کے بارے میں یقین سے کہا جانے لگا تھا کہ وہ کبھی کسی کے زیر اثر نہیں آئیں گے۔ ایسی کوئی بات یقین سے نہیں کہنا چاہیے، وقت اور حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ان کے بھی حالات بدل رہے تھے، ان پر زوال آ رہا تھا۔
یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بینی نام کی ایک حسینہ اور جے سامو کی ملاقات ایک چرچ میں ہوئی تھی، پھر ان دونوں میں بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ جے سامو اس حسینہ کے گھر گیا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا سائمن بینی کے دماغ میں موجود ہے۔ سائمن کا تعلق آندرے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے تھا۔ بڑی مدت سے تلاش کرتے رہنے کے بعد 3J میں سے ایک جے سامو نظروں میں آیا تھا۔ اسے ٹریپ کرنے کے لیے آندرے بھی سائمن کے ساتھ بینی کے دماغ میں آ کر چھپ گیا تھا۔ بینی اور جے سامو کچن میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ یوں ہنسی مذاق میں سامو کا ہاتھ جلتے ہوئے چولہے پر گیا، حلق سے چیخ نکل گئی۔ ہاتھ زیادہ نہیں جلا، لیکن جلن کے باعث دماغی توانائی میں کمی ہوئی اور دشمنوں کو اس کے اندر پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ وہ سامو کے دماغ میں خاموش رہ کر اس کے خیالات پڑھتے رہے اور اہم معلومات حاصل کرتے رہے۔ وہ تینوں ساتھی ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، گہری دوستی اور گہرے اعتماد کے باوجود ایک دوسرے کو اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سائمن اور آندرے کو سامو کے دو ساتھیوں کا پتہ معلوم نہ ہو سکا، لیکن اور بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ وہ ٹرانسفارمر مشین تک پہنچ گئے۔ اس مشین کے رازداروں کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں اپنا معمول بنا لیا۔ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں کو لاک کر دیا۔ آئندہ 3J میں سے کوئی بھی ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی ٹرانسفارمر مشین کے نئے خفیہ اڈے کا سراغ لگا سکتا تھا۔ سائمن اور آندرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اچانک ایسی زبردست کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول بنانے اور ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جمانے کے بعد گویا امریکہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے تھے۔ بس ایک ناکامی ہوئی تھی۔ سائمن اور آندرے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے سلسلے میں اس قدر مصروف رہے کہ جے سامو پر ترمیمی عمل نہ کر سکے۔ ویسے 3J کے حالات بگڑ رہے تھے۔ ادھر جے سامو دماغی طور پر کمزور ہو گیا تھا، ادھر جے فلو بھی ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اسے گرفتار کرنے والی ایک حسینہ شیوانی بھاسکر تھی۔ وہ بھارت سے آئی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب غیر معمولی کشش تھی۔ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی اس کی پیشانی میں حرارت پیدا ہو جاتی اور وہ اس کے سامنے سچ بولنے لگتا تھا۔ وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرنے لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے جبکہ نہیں جانتی تھی۔ خیال خوانی کرنے والے دماغ میں گھس آتے ہیں۔ وہ دماغوں کے باہر رہتی تھی اور اپنے سامنے والے کو کھوپڑی سے باہر کر دیتی تھی۔ ویسے وہ کسی کی دشمن نہیں تھی، وہ جے کافو کا بھی برا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنی غیر معمولی صلاحیت کو سمجھتی نہیں ہے۔ اگر سمجھتی تو نہ جانے اب تک کتنوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہتی۔ کم از کم جے کافو کو اپنا غلام بنا چکی ہوتی۔ شیوانی سے پہلی ملاقات میں جے کافو اس کے زیر اثر آ گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا شیوانی کی آنکھوں نے عارضی طور پر اثر کیا ہے، اس حسینہ سے دور جانے کے بعد اس کے اثر سے نجات حاصل کر لے گا۔ شیوانی نے کہا تھا تم دنیا کے آخری سرے پر بھی رہو گے تو تمہارا چہرہ یاد رہے گا، میری نگاہیں تمہاری پیشانی تک پہنچتی رہیں گی۔ یہ ہو بہو ٹیلی پیتھی کا علم تھا، لیکن شیوانی کسی کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی تھی، کسی کے خیالات نہیں پڑھ سکتی تھی، اسے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ سامنے والا اس کے زیر اثر آتے ہی خود بولنے لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے حکم دیتی تھیں اور سامنے والا سچ اگلنے لگتا تھا۔ جے کافو نے پریشان ہو کر خیال خوانی کے ذریعے اپنے ساتھی جے فلو کو بلایا، اسے شیوانی کے بارے میں بتایا۔ جے فلو نے کہا شیوانی کے دماغ میں گھس کر اس کے چور خیالات پڑھو، اس کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ جے کافو نے کہا اتنی عقل مجھ میں ہے، تم اس کے دماغ میں جا کر دیکھ لو۔ جے فلو اس کے دماغ میں جا کر خیالات پڑھنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شیوانی کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات گڈ مڈ ہوتے رہے تھے۔ عجیب بے تکے خیالات بڑی بے ترتیبی سے ابھرتے تھے، کسی پاگل عورت کے بے معنی اور مفہوم سے خالی خیالات ہوتے تھے۔ جے کافو اور جے فلو دونوں حیران تھے، ایسے بے تکے اور بے ترتیب خیالات کے حامل پاگل ہوتے ہیں، لیکن شیوانی پاگل نہیں تھی، ہوش مند تھی اور حاضر دماغ رہ کر اپنوں سے اور غیروں سے ملتی رہتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شیوانی کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی جائے، پھر اس کمزور دماغ میں پہنچ کر اس کے بے ترتیب خیالات کو ترتیب وار کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے بارے میں جو کچھ سوچے گی اس سے اس کی صحیح ہسٹری معلوم ہو سکے گی، پھر اسے اپنی معمولہ بنایا جا سکے گا۔ جے کافو نے اس مقصد کے لیے ایک ہوٹل میں کھانے کے دوران شیوانی کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ شیوانی نے وہ کھانا کھایا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی کھانا جے کافو کے حلق سے بھی اتر گیا اور وہ شدید کمزوری میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچ گیا۔ اس وقت جے فلو موجود نہیں تھا، موجود ہوتا تو جے کافو کو اعصابی کمزوری والا سوپ پینے نہ دیتا۔ ایسے وقت جے فلو خیال خوانی کے ذریعے جے سامو کے دماغ میں تھا اور اپنے اس ساتھی کو سائمن اور آندرے سے بچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ جب واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جے کافو اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن شیوانی پہلے کی طرح چاقو چوبند ہے۔ اعصابی کمزوری والے سوپ نے
इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। शिवानी के बारे में ये नई बात मालूम हुई कि नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं का असर इस पर नहीं होता है। अपनी इन सलाहियतों के बायस शिवानी कुछ और पुरस्कार बन गई थी। अस्पताल में जे काफू का इलाज हो रहा था, दवाएं मिल रही थी, इसे तवानाई हासिल हो रही थी। इसके बावजूद अभी वो सांस रोककर किसी भी दुश्मन को अपने दिमाग से भगाने के काबिल नहीं हुआ था। इसने ख्याल खानी की कोशिश की तो नाकाम रहा। जेफ्लो ने इसे तसल्ली दी, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, दिमागी तवानाई पूरी तरह बहाल होगी तो तुम पहले की तरह ख्याल खानी कर सकोगे। जेकाफू ने कहा, शिवानी की तरफ से अंदेशा है, हम इसे कमजोर बनाकर अपने ज़ेरे असर लाना चाहते थे, अब वो आएगी तो मुझे अपने ज़ेरे असर रखेगी। जेफ्लो ने कहा, मैंने इसके ख्यालात पढ़ने की कोशिशें की थी, पहले की तरह नाकाम रहा। इतना अंदाजा हुआ कि इस पर असाबी कमजोरी की दवा ने असर नहीं किया है। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ अस्पताल जरूर आएगी, आने दो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद रहूंगा। वैसे हम पर मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं। इधर जेसामू दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गया है। वो जेकाफू को अपने तीसरे साथी जेसामू के बारे में बताने लगा। जेकाफू ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, उन्होंने जेसामू के कमजोर दिमाग में रहकर ट्रांसफार्मर मशीन और इस मशीन के राजदारों के बारे में बहुत कुछ मालूम किया होगा। हाँ, मालूम किया होगा। अमेरिका में जितने टेलीपैथी जानने वाले मामूल हैं, मुझे इनके दिमागों में जाने की फुर्सत नहीं मिल रही। तुम्हें वहां जाकर मालूम करना चाहिए कि सामू के दिमाग में आने वाले दुश्मन अमेरिका में क्या कर रहे हैं। मुझे तुम दोनों की फिक्र है। कभी सामू की खैरियत मालूम करता हूँ, कभी तुम्हारे पास आता हूँ। हमारी फिक्र न करो, 5 मिनट में मालूमात हासिल कर सकते हो। तुम अभी जाओ। जेफ्लो वहां से गया, फिर 2 मिनट में वापस आकर बोला, यार काफू, हम बहुत बड़ी बाजी हार चुके हैं। मैंने टेलीपैथी जानने वाले कैनिबाल, लेजी गार्ड और डैनी वगैरह के दिमागों में जाने की कोशिशें की, मगर वो सब सांस रोकते रहे। वो गार्ड, वो सब हमारे मामूल हैं, फिर सांस क्यों रोक रहे हैं? जाहिर है दुश्मनों ने इन्हें अपना मामूल बना लिया है। हमारे तमाम मामूल टेलीपैथी जानने वालों को हमसे छीन लिया है। इसका मतलब है वो दुश्मन ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंच गए हैं और हम अभी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर मैं बीमार हूँ, इधर सामू किसी काम के काबिल नहीं है। तुम तनहा कुछ नहीं कर सकोगे। तुम दिमागी तौर पर सेहतमंद होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकोगे। तमाम अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों के दिमाग लॉक कर दिए गए हैं। हम इनके दिमागों में नहीं जा सकेंगे। ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि इस ट्रांसफार्मर मशीन को किस नए खुफिया अड्डे में छुपाया गया है। जो नुकसान उठा चुके हैं, इसे फिलहाल भूल जाओ। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि शिवानी यहाँ आएगी तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। इसे मालूम हुआ होगा कि तुमने इसे कमजोर बनाने की साजिश की थी। अब वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकती है। पता नहीं वो कहाँ है। इसके दिमाग में जाने से कुछ पता ही नहीं चलता। शिवानी टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म नहीं जानती है। ये इत्मीनान है कि मुझे अपना मामूल नहीं बना सकेगी और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। वो इंतकामन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगी तो तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हकीकतन शिवानी के दिमाग में किसी तरह का इंतकामी जज्बा नहीं था। वो अपने खिलाफ की गई साजिश से बेखबर थी। हैरानी से सोच रही थी कि काफू होटल में मेरे साथ अच्छा भला था, फिर अचानक इसे क्या हो गया? वो बेहोश कैसे हो गया? अगर मैं न होती तो कोई इसे अस्पताल भी ना पहुंचाता। बेचारा, वो इस मामले में मासूम थी। जेकाफू के लिए हमदर्दी से सोच रही थी। साजिश करने वाले की बीमारी और कमजोरी को समझने के लिए इसने इस सूप का कीमियाई तजिया कराया। ये मालूम हुआ कि इस सूप में जरूर सा दवा की आमेज़ थी। पुलिस होटल वालों के पीछे पड़ गई। शिवानी होटल के मैनेजर और किचन के मुलाजमों से फर्दन फर्दन मिलती रही। अपनी गैर मामूली आंखों की हरारत इनकी पेशानियों तक पहुंचाती रही। वो सब बेइख्तियार इसके सामने बोलते रहे और सच ये था कि इन मुलाजमीन में से किसी ने सूप में कोई दवा नहीं मिलाई थी। मुझे काफू से मिलने अस्पताल आई तो वो इसे देखते ही परेशान हो गया। शिवानी ने खुश इखलाकी से इसकी खैरियत पूछी, फिर कहा, मैं कल रात यहाँ ना आ सकी। पुलिस के जरिए इंक्वायरी कराती रही। पता चला कि किसी ने सूप में असाबी कमजोरी की दवा मिलाई थी। ये मालूम नहीं हो रहा, जो झूठे और फरेबी होते हैं वो मेरी आंखों के सामने झूठ छुपा नहीं पाते। ये तो तुम जानते ही हो। हाँ, तुम्हारे पास ये अजीब इल्म है। ये कोई इल्म नहीं है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ये बचपन से मेरे साथ कोई कुदरती मामला है। मेरी खूबसूरत आंखों की तारीफ करने वाले भी इन आंखों से डरते हैं। वो बोल रही थी और जेकाफू इस ख्याल से सहम रहा था कि शिवानी इसकी पेशानी को गौर से देखेगी तो इन आंखों के ज़ेरे असर आकर वो बेइख्तियार इकबाल जुर्म करेगा। शिवानी को मालूम हो जाएगा कि वो इससे दुश्मनी करने वाला था, खुद अपने आप से दुश्मनी करके अस्पताल पहुंच गया है। शिवानी इसकी पेशानी को खास तौर पर नहीं देख रही थी, कभी कभी इससे आंखें मिला रही थी। ऐसे वक्त वो इससे नजरें चुराने लगता था। शिवानी ने पूछा, तुम कभी नजरें झुका रहे हो, कभी नजरें चुरा रहे हो? आंखें मिलाकर बातें करो। वो हिचकिचाते हुए बोला,
ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات چھپا کر رکھتا ہے، وہ بات اپنے کسی سگے رشتہ دار کو بھی نہیں بتاتا۔ میرے اندر بھی کچھ ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ان باتوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، پھر بھی وہ باتیں میں تم سے چھپانا چاہتا ہوں۔ ضرور چھپاؤ، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی، تم نہیں پوچھو گی، مگر تمہاری آنکھیں مجھے بولنے پر مجبور کر دیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میری آنکھیں عام حالات میں کسی کو مجبور نہیں کرتی ہیں، جب میں خاص طور پر کسی کے اندر کا بھید معلوم کرنا چاہتی ہوں تب چپتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوں اور وہ بھید اگلوا لیتی ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں تم سے کوئی بات نہیں اگلواؤں گی۔